بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میری بہن بچپن ہی سے یتیم تھے۔ میں بڑا بھائی تھا اور میری بہن مجھ سے چھوٹی تھی۔ ہم اپنے ایک کمرے کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ جب ہمارے والدین سائیکل پر کہیں گئے تو ان کی واپسی 4 کندھوں پر ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی پوری دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ چپ چاپ محلے والوں نے ہمارے لیے چندہ اکٹھا کیا اور ہمارے والدین کے کفن دفن کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد محلے والوں میں سے کسی نے ہمیں اپنے گھر نہیں رکھا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے گھر چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، یہیں اسے کمرے کے مقام میں رہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ ضرور ہماری مدد کریں گے، اور تو اور ہماری پوری حفاظت بھی ان کے ذمے۔ اس وقت میں 15 سال کا تھا اور میری بہن 12 سال کی۔ ہم رو دھو کر چپ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کمانے کے لیے کام کیا جائے جو ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دے۔ میرے ابو اسپتال میں جمعدار تھے، مگر ہم نے کبھی کسی سے مانگ تانگ کر گزارا نہیں کیا، اتنے ہی پیر پھیلائے جتنی ہماری چادر کی وسعت تھی۔ میں نے بہن کو بولا کہ مجھے آلو اور چنوں کی چاٹ بنا دیا کرے، میں مختلف جگہوں پر جا کر یہ چاٹ بیچ آیا کروں گا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، والدین کے قول پر بہت سے لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق پیسے دے دیے تھے۔ وہ پیسے پہلے تو ہم نے لینے سے انکار کر دیا، مگر ایک بی اماں نے ڈانٹا اور پیسے ہمیں لینے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کماؤ گے تب دیکھا جائے گا، ابھی تو لوگ قلوں پر آ کر دے رہے ہیں، بعد میں اگر کسی سے مانگے بھی نہ تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ان پیسوں کو رکھ لو، کسی مشکل وقت میں کام آ جائیں گے۔ اسی طرح وہ پیسے جمع ہو کر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ پیسے نکالے اور جا کر 2 کلو چنے اور کلو آلو کے علاوہ باقی مسالہ جات وغیرہ لے آیا۔ ماں کے ساتھ رہ کر میری بہن بہت سارے کام کر لیا کرتی تھی، یہ کام بھی اس نے اکیلے ہی کر لیا۔ رات کو چاٹ تیار تھی، میں نے اگلے روز پرات سر پر رکھی اور پارک، بس سٹاپ، ہسپتال وغیرہ کے گرد چکر لگانے کا سوچ کے گھر سے ہی نکلا تھا، مگر اس سے پہلے ہی راستے میں ایک اسکول پڑھتا تھا۔ اس وقت اسکول میں چھٹی ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں سے گزرا، پہلے ایک بچہ میرے پاس سے چاٹ لینے آیا، پھر دوسرا، اسی طرح کرتے کرتے آدھے گھنٹے میں میری چاٹ ختم ہو چکی تھی، جبکہ ابھی بہت سارے بچے حسرت سے مجھے خالی پرات لے کے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کی ابھی چاٹ لینے کی باری ہی نہیں آئی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مجھے گھر واپس آتے دیکھ کر بہن جلدی سے میری جانب دوڑ کر آئی اور پوچھا، بھائی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پگلی پریشان ہوئے جا رہی تھی، مگر میں مسکرا رہا تھا۔ جب وہ پوچھ کر تھک گئی تو میں نے سر پر سے پرات اتار کر اس کے سامنے کی۔ خالی پرات دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور بے چینی سے پوچھنے لگی، بھائی کیا آدھے گھنٹے میں ساری چاٹ بک گئی یا تم کہیں گرا کے آ گئے ہو؟ اس کی بات پر میں ہنس پڑا اور سر پر ایک چپت رسید کر کے اور اپنی جیب سے سکے اور نوٹ نکال کر سامنے کیے۔ یہ دیکھ پگلی، ساری چاٹ بک گئی ہے۔ یہ جو ادھر نکڑ میں اسکول ہے نا، ابھی یہاں تک ہی پہنچا تھا کہ بچوں کی چھٹی پر ساری چاٹ دیکھتے ہی دیکھتے بک گئی۔ اب ایسا کرنا، کل زیادہ چاٹ بنا دینا، میں نے پیار سے کہا اور تندور سے روٹی سالن لینے چلا گیا، کیونکہ آج میری پہلی کمائی تھی، میں اپنی بہن کو اچھا کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ اگلے روز میری بہن نے اس سے بھی اچھی چاٹ بنائی اور وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے بک گئی۔ اس طرح کرتے کرتے بچے میری چاٹ بہت پسند کرنے لگے اور اب تو استانیہ بھی میری چاٹ منگوا کر شوق سے کھایا کرتی۔ اسی طرح کرتے کرتے مجھے 7 سال ہو گئے اور میرا کام خوب چل رہا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنی بہن کی شادی کی فکر ہوگی، کیونکہ اب میں مزید اسے اپنے گھر ایسے نہیں بٹھا سکتا تھا۔ جب تک میں اس کی شادی نہ کر دیتا میں نے اپنے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے 1-2 رشتے والیوں سے بات کی اور میرے گھر بہن کے لیے رشتے آنے لگے۔ ان میں سے ایک مکینک کا رشتہ بھی آیا جو میرے دل کو بہت بھایا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر میں نے وہاں اپنی بہن کی شادی کر دی۔ شہزاد اچھا انسان تھا، پیروں فقیروں کو ماننے والا تھا۔ جب اس سے میں نے بہن کا رشتہ پکا کیا تو اس رات میری بہن بہت روئی، جسے چپ کرواتے کرواتے میں خود رو پڑا تھا۔ جلد ہی مجھ سے جتنا ہو سکا اتنا جہیز بنا کر میں نے اپنی بہن شائستہ کو رخصت کر دیا تھا۔ شادی کے 2-3 دن تک تو میں کام نپٹاتا رہا، پھر مجھے گھر بہت سونا سونا لگنے لگا۔ اب میری خواہش تھی کہ میری بھی جلدی شادی ہو جائے، مگر اس کے لیے شائستہ کہیں گئی تھی، وہ جلد ہی میرا بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ دے گی۔ میں یہی سوچ کر چپ رہا۔ شائستہ کی شادی کے بعد مجھے اس کے جانے کی زیادہ کمی اس وقت محسوس ہوئی جب مجھے بیچنے کے لیے چاٹ خود بنانا پڑی۔ اس دن میری چاٹ بہت کم بکی اور کچھ لوگوں نے تو چاٹ کی شکایت بھی کی کہ بالکل بھی اچھی نہیں بنی۔ اگلے 2 دن میں نے مزید چاٹ پر تجربہ کیا اور شائستہ سے پوچھ کر بھی بنائی، مگر وہ ذائقہ نہیں آیا جو اس کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے تھک ہار کر یہ کاروبار ہی چھوڑ دیا، کیونکہ میں روز روز اپنی بہن کے گھر جا کر اسے چاٹ نہیں بنوا سکتا تھا۔ جس اسکول کے باہر میں نے اتنا عرصہ چاٹ لگائی، میں نے وہاں کے پرنسپل سے ملنے کا سوچا اور اگلے روز اس کے دفتر جا کر تمام صورتحال بتانے کے بعد کہا، اگر کوئی میرے لائق نوکری یا کام ہو تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ پرنسپل اچھا انسان تھا، بھی حال ہی میں اس کے بھائی نے ایک ہسپتال بنایا تھا، اس نے سفارش کر کے مجھے وہاں واچ مین رکھوا دیا۔ اسی دورانیے میں میری بہن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے شوہر نے اسے کچھ نہیں کہا اور خوشی کا اظہار کیا۔ پہلی بیٹی کے بعد شائستہ نے کوشش کر کے میری بھی شادی ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے کروا دی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور اچھی تھی، مگر شاید قسمت میرے ساتھ کوئی کھیل ہی کھیل رہی تھی۔
جب شادی کے 3 ماہ بعد وہ لڑکی اچانک کرنٹ لگنے سے فوت ہوگی۔ مجھے نبیلہ سے محبت ہو گئی تھی، سو میں نے سوچ لیا کہ اب دوبارہ شادی نہیں کروں گا۔ پھر میری بہن کی ایک اور بیٹی ہوئی۔ اب اس کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ ذرا سخت ہو گیا تھا۔ تیسری مرتبہ اس کے شوہر نے اسے دھمکی دی کہ اب اگر بیٹا نہ ہوا تو وہ اسے طلاق دے دے گا، مگر ماڑی قسمت تیسری مرتبہ بھی اس کی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ اب کی بات شہزاد طیش میں آ گیا اور اس سے پہلے وہ شائستہ کو طلاق دے گا۔ شائستہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور رو پیٹ کر مزید مہلت مانگ لی۔ شائستہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی وہ اسی اسپتال میں کام کرتی تھی جہاں میں واچ مین تھا۔ جب شائستہ چوتھی مرتبہ امید سے ہوئی تو شہزاد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور بولا کہ مجھے اس بار بیٹا چاہیے، تم میری بیوی کو کوئی دوائی دو۔ پہلے تو ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بیٹا دوائی سے نہیں ہوا کرتا، دعا سے ہوتا ہے، مگر جب شہزاد اپنی بات پر بضد رہا تو اس ڈاکٹر نے شہزاد کو اپنے گھر اکیلے آنے کے لیے کہا۔ میری بہن سیدھی سادی تھی، کچھ نہیں سمجھ سکی اور شہزاد رات کو ڈاکٹرنی کے گھر چلا گیا۔ اگلے روز وہ واپس آیا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بہن نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں بھی بہت حیران ہوا۔ میں نے بہن کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں اپنی طرف سے ڈاکٹرنی کی پوری جانچ پڑتال کروں گا۔ اسی رات شہزاد پھر ڈاکٹرنی کی طرف چلا گیا اور اگلی صبح ویسے ہی خوش و خرم لوٹ کر آیا تھا۔ اب وہ گھر پر کم ہی ٹکا کرتا تھا، میری بہن کو بتا کر کبھی کسی دربار پر جاتا تو کبھی کسی بابے کے پاس۔ اس طرح 7 راتیں شہزاد روزانہ ڈاکٹرنی کے گھر جاتا رہا اور اب اس کا رویہ میری بہن کے ساتھ بھی اچھا ہو چکا تھا۔ ان 7 دنوں کے علاوہ شہزاد کبھی بھی دوبارہ ڈاکٹرنی کے گھر نہیں گیا۔ ایسے میں ہی جب میری بہن دوبارہ امید سے ہوئی تو وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی کہ بھائی دعا کرنا، اس بار رب سونا مجھے بیٹا دے، ورنہ کیا پتہ شہزاد واقعی مجھے طلاق دے دے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ شائستہ تو پریشان نہ ہو، میں خود شہزاد سے بات کروں گا، وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا، اور اب تو وہ خود جتنے درباروں وغیرہ پر منتیں مانگتا پھرتا ہے، دیکھنا تمہیں بیٹا ہی ہوگا۔ میری تسلی پر شائستہ پرسکون ہو کر گھر میں واپس چلی گئی، مگر میں پریشان تھا۔ بڑی مشکل سے تو میں نے اپنی بہن کا گھر بسایا تھا، تو صرف ایک بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کیسے ٹوٹنے دیتا۔ صبح میں شہزاد کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلا میں نے اسے جا لیا اور منت کرنے کے انداز میں بولا، دیکھ شہزاد بیٹا ہونا نہ ہونا شائستہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، اگر اس کی لڑکی ہوئی تو خدا اسے طلاق کا دھبا نہ لگائی، تو جتنے پیسے کہے گا میں تجھے دوں گا نا، میں اپنی بہن کو ایسے در بدر ہوتے نہیں دیکھ سکتا، تو میری منت کی لاج رکھ لے۔ میری بات پر شہزاد مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر میرے ہاتھ تھام کر بولا، بھائی میں خود شائستہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اسے نہیں چھوڑوں گا، کیا تو نے مجھے اتنا لالچی اور کمینہ سمجھ لیا ہے کہ اپنی ہی اولاد کے تجھ سے پیسے لوں؟ بھائی اسے تو اچھا تھا کہ مجھ پر لعنت ڈال دیتا تو، مگر یہ گالی تو نہ دیتا۔ شہزاد نے اسے یہ سب کہہ دیا تھا، اس کے بعد سے مجھے یکگنا سا سکون ملا تھا۔ تو کیا تو شائستہ کو بیٹی ہو جانے پر نہیں چھوڑے گا نا؟ میں نے دوبارہ یقین دہانی کے انداز میں پوچھا۔ نہیں بھائی میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ اس بات پر میں نے اسے خوشی سے گلے لگا لیا اور پرسکون ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر میں نے شائستہ کو اپنی طرف بلایا اور صبح شہزاد اور اپنے مابین ہوئی ایک ایک بات اسے بتا دی۔ یہ سن کر شائستہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور شکر ادا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اب چونکہ شہزاد کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں تھا سو میں نے ڈاکٹرنی کی چھان بین ترک کر دی اور اپنے کام پر دھیان دینے لگا۔ اسی دوران شائستہ کے پھر ایک مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اب کی بات شہزاد نے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ اپنی نوزائیدہ بچی کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے اور شائستہ دونوں نے سکون کی سانس لی اور شہزاد کے قہر سے بچ گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے شائستہ کی 7 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں اور یہ بیٹیاں اسی اسپتال میں پیدا ہوئی تھی جہاں پہلی لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ گزر گیا مگر اس ڈاکٹر کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اسپتال کا ملازم ہونے کے ناطے میں اس ڈاکٹرنی کے متعلق بہت سی باتیں سن چکا تھا۔ کافی لوگ کہتے تھے کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے، کسی شخص کے پیچھے ہے، اس لیے آج تک اس نے شادی نہیں کی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو لوگوں کی کوکھ اجاڑ دیا کرتی ہے، کسی کے مطابق یہ بچے چراتی ہے۔ خیر جتنے منہ اتنی بات ہے، مگر میری اس ڈاکٹرنی سے جتنی مرتبہ بھی ملاقات ہوئی تھی میں نے اسے اپنے ساتھ اخلاقی طور پر بہت اچھا پایا تھا۔ 7ویں لڑکی کی پیدائش کے وقت باہر وارڈ میں صرف میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہزاد وہاں موجود نہیں تھا، جانے کون سے دربار وغیرہ پر پھر رہا تھا جب اندر سے ایک نرس آئی اور میرے قریب لگے دوسرے بینچ پر بیٹھ کے، اچھا تو یہ شائستہ کے ہاں 7واں بچہ ہے۔ میرے غور سے اس نرس کو دیکھا تو وہ وہی تھی جو ہمیشہ ڈیلیوری کیس میں ڈاکٹر کی مدد کروانے پر مامور ہوا کرتی تھی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھ کر کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت اندر ہونا چاہیے۔ ہاں اندر تو ہونا چاہیے مگر میری برداشت ختم ہو گئی ہے، اب مجھ سے مزید یہ کام نہیں ہوتا۔ وہ نرس اپنا سر بینچ کی پشت پر ٹکا کر بیٹھ کے، کام نہیں ہوتا تو گھر بیٹھو، پھر تنخواہ کس شے کی لیتی ہو؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے یہی پریشانی تھی کہ اس بار بھی کہیں شائستہ کی لڑکی پیدا نہ ہو، مگر یہ نرس میرے سر پر سوار ہوئی تو میں جھنجھلا گیا۔
بہت بیوقوف ہو تم، جب تمہاری بہن کی ادھر پہلے ہی 6 لڑکیاں ہو چکی ہیں تو کم از کم اسپتال نہیں تو ڈاکٹر ہی بدل کر دیکھ لیتے، کیا پتہ کوئی معجزہ ہی ہو جاتا۔ اب مجھے اس نرس پر غصہ آنے لگا، کیسے عجیب باتیں کر رہی ہے وہ، تم جاؤ یہاں سے بھی، میں نے چلا کر کہا، دیکھنا ایک دن تمہیں یاد آؤں گی میں اور میری بات ہی بھی، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا، جلد ہی آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوکرانی اندر چلی گئی اور میں پیچھے سے اسے دل ہی دل میں کوستا رہ گیا۔ اس دن بھی ڈاکٹر نے اپنی گود میں ایک ننھی سی بچی لے کر آئی، جسے میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی گود میں لیا اور ماتھے پر پیار بھی کیا۔ اب میری بہن کے گھر 7 رحمتیں تھیں، جبکہ یہی رحمتیں اس کا شوہر زحمت سمجھا کرتا تھا، لیکن وہ بھی اچھا تھا جس نے دھمکیوں کے باوجود میری بہن کو ابھی تک گھر سے نہیں بے دخل کیا۔ میری بہن کو ہوش آیا تو سب سے پہلے وہ میرا بیٹا کہتی ادھر ادھر چلانے لگی۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور جا کر شائستہ کی گود میں ایک بچی تھما دی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بچی کو دیکھتی ہی وہ حواس کھو بیٹھی اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ میں اسے قابو کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر وہ کسی طور پر بھی قابو نہیں آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ڈاکٹر کو کہہ دیا کہ اسے نیند کا ٹیکہ لگا دے۔ ڈاکٹر نے بے بسی سے آگے بڑھ کر اسے نیند کا ٹیکہ لگا دیا اور وہ دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا تو ڈاکٹر عجیب بے بسی سے شائستہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ فوراً وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے ہی نرس جب کمرے میں سے باہر نکلنے لگی تو ایک پل کے لیے رکی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جب کبھی میں یاد آؤں تو مجھے معاف کر دینا، اس سب میں میرا اختیار نہیں تھا، میں مجبور تھی۔ ایک جانب میں شائستہ کی وجہ سے پریشان تھا، دوسری جانب اس نرس کا رونا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس کی بات پر جھلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کو جب شہزاد آیا تو اس کے کندھے ڈھیلے تھے۔ میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ سچ کو میں چھپا تو سکتا نہیں تھا، اس لیے اس بات میں سر ہلا کر کہہ دیا میں نے۔ میری بات پر وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ جب شائستہ کو ہوش آیا تو وہ چپ چاپ کمرے میں جا کر اس سے مل آیا اور نہ کوئی بات کی نہ ہی برا بھلا کہا۔ کچھ دنوں بعد زندگی معمول پر آ گئی تو شائستہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مصروف ہو گئی اور میرا بہنوئی اپنی ہی سرگرمیاں نپٹاتا رہا۔ پھر وہ واقعہ ہوا جس نے آج تک ہم سب کی زندگیوں سے خوشی کی رمق چھین لی تھی اور ہماری زندگی کو ایک دم پلٹا کھا کر رکھ دیا تھا۔ جب 8ویں مرتبہ میری بہن نے ایک بار پھر سے امید سے ہوئی تب یہ بچہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، یا تو اس بچے کو ختم کر دوں یا میں خود ہی اپنی جان لے لوں گی۔ کہاں میں اکیلی جان ان بچوں کے ساتھ پورا اتروں؟ اوپر سے شہزاد بھی ہر کام دھندا چھوڑ چکے ہیں۔ میں بیچاری 2 گھروں میں کام کر کے بھی اپنی اولاد کو اکیلے نہیں پال سکتی۔ شائستہ کا بلک بلک کر رونا مجھ پر بہت بھاری گزرا تھا۔ میں نے جا کے ڈاکٹرنی سے بات کی۔ ڈاکٹرنی نے شائستہ کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ اسے پوری امید ہے اس مرتبہ لڑکا ہی ہوگا۔ شائستہ پھر بھی روتی رہی کہ اگر ایک مرتبہ پھر بیٹی پیدا ہوگی تو وہ کیا کرے گی، مگر ڈاکٹرنی کو 100% یقین تھا کہ اب کی بار ہر حال میں بیٹا ہی ہوگا۔ ڈاکٹرنی کے سمجھانے پر شائستہ کچھ حد تک بہل گئی، مگر اس بار وہ اپنا ذرا برابر بھی دھیان نہیں رکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کام کرنے سے منع کر دیا اور اپنی پوری تنخواہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ڈیلیوری کا وقت بھی قریب آ گیا اور 6 ماہ بعد شائستہ کی ڈیلیوری سے ایک دن پہلے شہزاد واپس گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بال عجیب حلیے میں بڑے ہوئے تھے اور وہ کہیں سے بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا۔ رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، اچھا خاصا جل بھی چکا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے اور نہ جانے کسی عجیب اول جول کے حلیے میں وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ شائستہ اسے دیکھ کر بہت روئی، مگر وہ اسے بلائے بغیر ہی کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز شائستہ کی ڈیلیوری تھی تو اس روز بھی وہ نرس باہر ہی بیٹھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کی اور نگاہیں کمرے کے اندر ٹکا دیں۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور شہزاد کی گود میں بچے کو دیتے ہوئے بولی کہ لڑکا ہوا ہے۔ یہ سن کر شہزاد پر شادی مرگ کی کیفیت تیاری ہو گئی تھی اور وہ خوشی سے نہال ہو کر بچے کو چومنے لگا۔ جب میں نے بچے کو دیکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ پیچھے ڈاکٹر نے اسے بلاتی رہ گئی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ شہزاد کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے افسوس سے بتایا کہ شائستہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ گھڑی میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک تو میرے گھر ویسے بھی کوئی عورت نہیں تھی، اوپر سے انہی بیٹیوں کے دکھ میں میری بہن چل بسی۔ میں اپنے حواسوں میں ہی نہیں رہا۔ ڈاکٹر نے رحم کھا کر ان لڑکیوں کو اپنے گھر لے گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ کچھ دن اسپتال سے چھٹی لے کر بہن کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس وقت مجھے اپنا پورا بچپن دکھائی دے رہا تھا۔ کس قدر مشکل زندگی کاٹی تھی میری بہن نے۔ نہ والدین کا سکھ ملا، نہ بھائی کا، نہ شوہر کا اور نہ ہی اولاد کا۔ ہر وقت مجھے اپنی بہن کا ہی غم ستاتا رہتا اور خود پر بھی افسوس ہوتا رہتا کہ میری قسمت میں شاید کسی عورت کا سکھ لکھا ہی نہیں، نہ ماں، نہ بیوی، نہ ہی بہن۔ اسی طرح کچھ دن گزرے تو مجھے انجان نمبر سے فون آیا۔ میں نے فون سنا تو آگے ڈاکٹر نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھ سے پہلے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا، اگر تم فوراً نہ آئے تو ایک اور گناہ ہو جائے گا۔ میں جیسے ہی ڈاکٹرنی کے گھر گیا تو سامنے 7 جوان لڑکیاں ڈاکٹرنی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی جو بالکل میری بہن کی بیٹیوں کی جیسے دکھ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر ڈاکٹرنی کی جانب دیکھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا اور اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے کر جانے کے لیے کہنے لگی، میں بہت گناہ گار ہوں، صرف اپنی خوشی کی خاطر میں نے 7 زندگیاں داؤ پر لگا دی، اب 8ویں زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ مجھے ڈاکٹرنی کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
مگر میں نے اسے بولنے دیا۔ پھر اس کے بعد جو ڈاکٹرنی نے بتایا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب شائستہ اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے لیے اسپتال گئی تھی تو اسی وقت شہزاد پر ڈاکٹرنی کا دل آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، مگر ڈاکٹرنی نے اسی وقت منصوبہ بنایا جسے عملی جامہ پہنانے میں اس نرس نے مدد کی۔ میری بہن کے پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا جسے اس نے 1 گھنٹہ پہلے ہوئی لڑکی کے ساتھ بدل دیا تھا۔ اس کے مطابق شاید بیٹیوں کی پیدائش پر شہزاد شائستہ کو چھوڑ دے تو وہ اسے شادی کر لے گی، کیونکہ شہزاد دیکھنے میں کسی خوبرو ہیرو سے کم تو نہیں تھا۔ وہ تو بس اس کی غربت تھی کہ وہ اپنے آپ پر دھیان ہی نہیں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب تیسری 3 بیٹیوں کی پیدائش پر ڈاکٹرنی نے انہیں کچھ دیر پہلے پیدا ہوئی لڑکیوں سے بدل دیا۔ چوتھے بچے کی پیدائش سے پہلے جب شہزاد ڈاکٹرنی کے پاس گیا تو اس نے شہزاد کو گھر آنے کے لیے کہا۔ شہزاد اس کے گھر گیا تو ڈاکٹرنی نے اسے چند درباروں کا بتایا کہ یہاں جا کر تم بیٹے کے لیے منتیں مانو۔ اس طرح 7 راتیں ڈاکٹرنی اسے اپنے گھر بہانے سے بلاتی رہی کہ کسی وقت تو شہزاد اس پر دھیان دے گا، مگر شہزاد کو صرف بیٹے کی لگن تھی۔ اس نے ڈاکٹرنی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اسی طرح شائستہ کی 7 بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے ہی پیدا ہوئے، جسے اس نے لڑکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ 7ویں مرتبہ نرس کو بھی خوف خدا نے آ پکڑا اور اس نے ڈاکٹرنی کا ساتھ دینے سے انکار کر دی، لیکن 8ویں مرتبہ شائستہ ایک بچی کو جنم دے کر مر گئی تھی۔ اب ڈاکٹرنی کے لیے تمام راہیں کھلی تھی۔ اسی دن اس کی بہن کی ڈیلیوری بھی تھی جس کا بیٹا پیدا ہوا۔ ڈاکٹرنی نے اپنی بہن کے لڑکے سے لڑکی تبدیل کر کے وہ بچہ شہزاد کی گود میں ڈال دیا اور خود یہ خبر دی کہ شاید اسی طرح وہ اس سے شادی کر لے وغیرہ وغیرہ۔ تب تک تو سب ٹھیک تھا، مگر اصل معاملہ شہزاد کے بھاگنے پر خراب ہوا۔ نرس نے جا کر اس کے ڈاکٹرنی کے بہنوئی کو تمام حقیقت بتا دی۔ اب بہنوئی اس سے اپنا بیٹا واپس مانگ رہا تھا۔ اگر اس نے شہزاد سے لڑکا لے کر واپس نہ دیا تو وہ اس کی بہن کو طلاق دے دے گا۔ دوسری جانب وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی شہزاد کو پاگل بنا دیا، اب وہ چاہ کر بھی اسے شادی نہیں کرے گا۔ یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا کہ یہی وہ قاتلہ تھی جس نے میری بہن کا گھر بھی خراب کیا اور اس کی جان بھی لی۔ میں نے فوراً پولیس کو بلا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور کچھ دنوں بعد شہزاد گھر واپس آیا تو اسے بھی تمام حقیقت بتا دی۔ حقیقت جان کر وہ بہت زیادہ رویا اور ڈاکٹرنی کے بہنوئی کو اس کا لڑکا واپس کر کے اپنی بیٹی لے آیا۔ اس دن وہ اپنی بیٹی کو سینے سے بھینچے زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ شائستہ سے معافیاں بھی مانگ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے کتنے درباروں کی خاک صرف ایک بیٹے کے لیے چھانی تھی، مگر شائستہ تو اسے 7 بیٹے دے کر مری تھی۔ ساری بچیاں ان کے اصل والدین تک پولیس پہلے ہی پہنچا چکی تھی اور میرے بھانجے بھی مجھے دے چکی تھی۔ پھر ایک فیصلہ کر کے میں نے اس نرس سے شادی کر لی۔ اب وہ میرے تمام بھانجوں کو پالتی۔ شہزاد اتنا بڑا صدمہ سہا نہ سکا اور مکمل طور پر پاگل ہو گیا۔ کچھ حواس وہ شائستہ کی زندگی میں ہی کھو بیٹھا تھا اور باقی رہتا پاگل وہ اب ہو چکا تھا۔ اب سب بچوں کی ذمہ داری میں نے اور میری بیوی نے مل کر ہی اٹھائی ہے، اور تو کوئی ہے بھی نہیں، لیکن ہماری اپنی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اب شائستہ کی اولاد ہی میری اولاد ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔